السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، آپ کا قرآن لرننگ بیسک ٹو ایڈوانس چینل پر ویلکم۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 11ویں تختی کے تیسرے حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم ان دو سطروں کو اور ان دو لائنوں کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ان کے اندر جتنے الفاظ ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تجوید کے مطابق اپنی غلطیوں کو درست کریں گے۔ تو ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین لبر دال عاد، نون دو زیر نن، عدن۔ عین لبر دال عاد، نون دو زیر نن، عدن۔ اب یہ جو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس ہے عین، دال اور نون۔ اب یہ جو عین ہے اس کو ہم حلق کے وسط سے ادا کریں گے، اور دال کو ہلا کر پڑھیں گے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اسی طرح نون کے نیچے سمپل دو دیر کی تنوین ہے، تو اس کو پڑھیں گے عدن، عدن۔ اس کو ہم نے ادنین نہیں پڑھنا، ادنین نہیں پڑھنا یا ادنین نہیں۔ اکثر لوگ اس کو ادنین پڑھ دیتے ہیں یا ادنین، ادنین نہیں، عدنین، عدنین۔ عین کی ادائیگی درست طریقے سے کریں گے، عین حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، اس کی آواز آئے گی عدنین۔ عین لبشین عش، را دو درین، عشرین۔ عین لبشین عش، را دو درین، عشرین۔ عین لبشین عش، را دو درین، عشرین۔ اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس عین ہے، اور پھر اس کے بعد شین ہے، اور آخر پہ را ہے، تو اس کو پڑھیں گے عشرین۔ عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، اور شین کی آواز آئے گی عش، عش۔ اس کو ہلانا نہیں ہے، اس کو یہاں قلقلہ نہیں کرنا ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ حروف قلقلہ فقط 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، اور شین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو اس کو عشرین اس طرح نہیں پڑھنا۔ اکثر لوگ اس طرح پڑھ دیتے ہیں کہ مجہول پڑھ دیتے ہیں، وہاں قلقلہ بھی نہیں ہوتا لیکن کر دیتے ہیں، تو یہاں اس کو ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ عشرین۔ عین لبس صاد عص، فا دو ظرفین، عصفین۔ عین لبس صاد عص، فا دو ظرفین، عصفین۔ اب اس لفظ کے اندر ہمارے پاس 3 حروف ہیں، عین، صاد اور فا۔ عین کو تو اسی طرح ادا کریں گے، حلق کے وسط سے صاد کو پر کریں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے اندر ہم نے سیٹی بھی پیدا کرنی ہے، کیونکہ یہ سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے، یعنی کچھ ایسے حروف ہیں جن میں 2 صفات ہیں، کچھ میں 3 بھی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس صاد ہے، اس کے اندر 2 صفات ہیں، پہلے نمبر پہ اس کو موٹا بھی کریں گے، دوسرے نمبر پہ ہم اس کے اندر سیٹی بھی پڑھیں گے۔ عصفین، عصفین۔ اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں اسفن، اسفن نہیں، عصفین۔ ایک تو عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، دوسرا صاد میں سیٹی پیدا کریں گے، اور صاد کو موٹا بھی کریں گے۔ اور اسی طرح فا کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ نچلے ہونٹ کا وسط جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے، عصفین، تو یہ اس کی آواز ہے۔ غین لبر را غور، قاف دو زبر قن، غرقن۔ غین لبر را غور، قاف دو زبر قن، غرقن۔ اب یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس 3 حروف ہیں، غین، را اور قاف، اور ہم ان تینوں حروف کو موٹا پڑھیں گے، یعنی غین کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ غین کو موٹا پڑھیں گے اور قاف کو، کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور را کو اس لیے موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو را ساکن کو موٹا پڑھیں گے، غرقن، غرقن۔ غین کو بھی، را کو بھی اور قاف کو بھی، تینوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی اس لفظ کے اندر تمام حروف موٹے پڑھے جائیں گے۔ غرقن۔ غین پیش لام غل، با دو زبر بن، غلبن۔ غین پیش لام غل، با دو زبر بن، غلبن۔ اب اس لفظ کے اندر ہم غین کو موٹا پڑھیں گے، لام اور با کو باریک پڑھیں گے، غلبن، غلبن، غلبن۔ فالبس فال فوکس،
لام دو پیش لن فصل فا زبر صاد فص لام دو پیش لن فصل. اب اس لفظ کے اندر ہمارے پاس 3 حروف ہیں فا صاد اور لام. فا کا تو میں نے آپ کے سامنے مخرج ذکر کیا تھا, نچلے ہونٹ کا وسط جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے, اور صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے اور اس میں سٹی کی آواز بھی پیدا کریں گے. تو اس کو ہم پڑھیں گے فصل فصل فصل. قاف زبر دال قاد حا دو زبر حن قاد حن قاف زبر دال قاد حا دو زبر حن قاد حن. اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس کل 3 حروف ہیں قاف دال اور حا. قاف کو ہم نے پر پڑھنا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور حروف مستعلیہ کل 7 ہیں, خا صاد ضاد طا ضا غین اور آخر پہ قاف. تو یہ جو قاف ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر کریں گے, اور اسی طرح دال کو ہلائیں گے, یہ حروف کلکلہ میں سے ہے, اور حا کو حلق کے بیچ سے ادا کریں گے. قادحن قادحن قاف زبر قاد قاف با دو زبر بن قاف بن قاف زبر قاد قاف با دو زبر بن قاف بن. قاف کو اور ضاد کو ان دونوں کو پر پڑھیں گے, اور با جو ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا. قاف کو بھی پر پڑھیں گے اور ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے, ان دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے تو اس کے بعد آئے گی قاف بن قاف بن. اس کو قصبن نہیں پڑھنا, یہ جو ضاد ہے اس کے اندر سیٹی نہیں پیدا کرنی, یہ سیٹی والے حروف میں سے نہیں ہے. اکثر لوگ اس کے اندر سیٹی پیدا کر کے قصبن پڑھ دیتے ہیں, تو اس طرح نہیں. ایک تو کاف کو باریک پڑھ دیتے ہیں, دوسرا ضاد میں بھی سیٹی پیدا کر دیتے ہیں, تو اس طرح اس کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کو پڑھیں گے قوبن کاف زبر حمزہ کا سین دو زبر سن کا سن کاف زبر حمزہ کا سین دو زبر سن کا سن. اب یہاں اس لفظ کے اندر ہمارے پاس حمزہ ساکن ہے, اور حمزہ ساکن کے متعلق میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کی تھی کہ حمزہ جب ساکن ہو تو اس کو جھٹکا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں ہم اس کو جھٹکا کر کے پڑھیں گے کا سن کا سن. حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہے. حمزہ جب بھی ساکن ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے کا سن کاف زبر دال قد حا دو زبر حن قد حن کاف زبر دال قد حا دو زبر حن قد حن. دال کو یہاں ہلا کر پڑھیں گے. تو تمام الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیں. عدن عشر عصف غرقا غلبا فصل قدحا قطبا کأسا قدحا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم.